بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سب کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ فرینڈز، آپ نے سوشل میڈیا میں ایسی بہت سی تصاویر ضرور دیکھی ہوں گی جنہیں دیکھ کر آپ یہی سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ کیا آپ ان تصاویر کی حقیقت جانتے ہیں؟ یقیناً آپ لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے ہوں گے۔ آئیے میں آج آپ کو بتاتی ہوں ان تصاویر کی حقیقت کیا ہے اور یہ تصاویر کس نے بنائی ہیں۔ لائرا مگانکو 1979 میں اٹلی کے شہر ملان میں پیدا ہونے والی یہ لڑکی بہت بڑی آرٹسٹ ہے جو کہ اپنی کمال مہارت پوری دنیا سے منوا چکی ہے۔ اس بچپن سے ہی ہاتھ سے چیزیں بنانے کا بہت شوق تھا۔ یہ لڑکی جو بڑی ہوتی گئی اس کے شوق میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر مختلف طرح کے مٹیریل سے عجیب و غریب چیزیں بنانا سیکھا۔ اسی شوق کے دوران اسے معلوم ہوا کہ باقی مٹیریل کی نسبت سلیکان سے بنائی گئی چیزیں بالکل اصلی معلوم ہوتی ہیں۔ دوسری طرف اس لڑکی کو نیچر یعنی کہ قدرتی ماحول سے بہت لگاؤ تھا۔ بس جب اس لڑکی کے یہ دونوں شوق آپس میں ملے تو اس نے سلیکان سے ایسی چیزیں بنانا سٹارٹ کی جو کہ قدرتی ماحول سے مطابقت رکھتی ہوں اور بالکل اصلی معلوم ہوتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو اس کے بنائے گئے زیادہ تر فن پارے جانوروں سے ملتے جلتے اور جنگلی ماحول میں ہی نظر آئیں گے۔ تصویر میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ شاید حقیقت میں بھی موجود ہیں، لیکن میں بتاتی چلوں کہ ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں سلیکون سے بنائی گئی ہیں جو کہ لائرا اور اس کی ٹیم کا فنی شاہکار ہے۔ بہت سے لوگ صرف لائکس اور کمنٹس حاصل کرنے کے لیے ان فوٹوز کا غلط استعمال کرتے ہیں اور بھولی بھالی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے جو کہ فلاں شہر یا فلاں ملک میں دیکھی گئی۔ پھر آپ کو ہماری عوام کا تو پتہ ہی ہے، بنا تحقیق کے ہر پوسٹ شیئر کیے چلے جاتے ہیں اور لوگوں میں خوف و سنسنی پھیلانے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، لمبے کانوں والی لومڑی، فینک فاکس۔ اس لومڑی کو معصوم ترین لومڑی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شکل سے ہی بہت معصوم دکھائی دیتی ہے، اس لیے اسے ایسا کہا جاتا ہے۔ اس لومڑی کے کان لمبے اور نوکدار ہوتے ہیں۔ یہ لومڑی الجیرا کا قومی جانور بھی ہے۔ لومڑی کی یہ قسم افریقہ کے مشہور ریگستان صحارا میں پائی جاتی ہے۔ یہ لومڑی حشرات، پرندے، پھل، انڈے اور چھوٹے جاندار کھا کر گزارا کرتی ہے، جبکہ عقابی، الو اور گیدڑ وغیرہ اس کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ شمالی افریقہ میں اس لومڑی کی نسل خطرے کی زد میں ہے۔ شہروں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے ان کا مسکن تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے مقامی لوگ اس لومڑی کے بچوں کو پکڑ کر سیاحوں کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس لومڑی کے بچوں کو جنگل سے پکڑنے کے بعد پہلے پالتو بنایا جاتا ہے، پھر سیل کر دیا جاتا ہے کیونکہ پالتو لومڑی کی قیمت جنگلی لومڑی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اب تو اس کی خرید و فروخت اور بریڈنگ کا ایک صنعت کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ امریکہ میں اس نسل کی باقاعدہ رجسٹریشن کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس نسل کا کراس کسی دوسری نسل سے کرا کے اس کا حلیہ نہ بگاڑ دیں۔ یہ لومڑی سب سے چھوٹی لومڑیوں میں سے ایک ہے۔ ان میں نر کا وزن 2 کلو گرام تک جبکہ مادہ کا وزن 1.5 کلو تک ہوتا ہے۔ یہ لومڑی 9 ماہ کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ جنوری سے اپریل تک اس کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے۔ ملاپ کے بعد نر اور مادہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ نر مادہ کے لیے خوراک اور پانی وغیرہ کا بندوبست کرتا ہے اور تھوڑا غسیلا بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی کتوں کی طرح لمبی میٹنگ کرتے ہیں۔ ان کی میٹنگ کا دورانیہ 2 سے 3 آورز تک ہوتا ہے۔ کراس کے بعد 50 سے 60 دن میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگلے بچوں کی پیدائش تک پچھلے سال والے بچے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہ لومڑی سال میں 1 مرتبہ بچے پیدا کرتی ہے۔ بچوں کی تعداد 1 سے 4 تک ہوتی ہے۔ یہ لومڑی ریت میں اپنا غار بناتی ہے۔ اگر ریت نرم ہو تو اس میں اندر جانے اور باہر آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سخت ہو تو اس کے اندر جانے اور باہر آنے کے 15 راستے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مختلف جوڑے اپنے غار کو آپس میں ملا کر بھی رہتے ہیں۔ ان کی عمر 14 سال تک ہوتی ہے۔ نمبر 3، سوشل میڈیا میں آپ نے اس جاندار کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی۔ مردے انسانی لاش کھانے والا بجو جانور فلاں فلاں فلاں، اور بیچارے بھولے بھالے پاکستان لوگ بنا تحقیق کے بس شیئر کرتے چلے جاتے ہیں
اور توبہ توبہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، پاکستانی عوام ویسے بھی بہت بھولی ہے۔ یہ جانور بجو نہیں ہے، بجو الگ جانور ہے۔ بجو بجٹ مردہ خور ہوتا ہے، یہ جانور آرمیڈیلو ہے اور یہ مردہ خور نہیں ہے۔ اور ہاں، پنگولین بھی کیڑے خور ہے، وہ بھی مردہ خور نہیں ہے، مگر وہ آرمیڈیلو کی رشتہ دار بھی نہیں ہے اور نہ ہی اسے اس کا کوئی واسطہ ہے۔ یہ سب الگ الگ جانور ہیں۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی اس معصوم جانور کی جسے عوام نے یوں ہی بدنام کر دیا۔ دوستو، یہ مردہ خور نہیں ہے، نہ ہی انسانی یا جانوروں کی لاش کھاتا ہے۔ یہ بیچارہ تو چونٹیاں کھاتا ہے، یعنی کیڑی خور ہے۔ اس کا نام ہے آرمیڈیلو، آنٹ ایٹر، چونٹی خور، کیڑی خور۔ یہ صرف امریکہ میں پایا جاتا ہے، پاکستان یا اس کے ارد گرد کے ممالک میں بالکل بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں اور زمین کے نیچے بل بنا کر رہتے ہیں۔ ان کی ٹوٹل 21 اقسام ہیں، جس میں سے چند ایک معدومی کے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ امریکہ کے گرم، خشک اور معتدل علاقے میں یہ رہتا ہے۔ یہ زیادہ تر ندی نالوں کے ارد گرد نرم زمین پر بل بنا کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں اور 15 فٹ لمبا بل بناتے ہیں۔ ایک بل میں صرف ایک ہی آرمیڈیلو رہتا ہے، کیونکہ انہیں دوسروں کی موجودگی بالکل پسند نہیں ہے۔ انسانوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو زمین میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھاگنے اور زمین کھودنے میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بال گیند کی طرح گھما بھی سکتے ہیں۔ گھومنے والی خاصیت کچھ میں ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں۔ ان کے جسم کے اوپر، یعنی صرف کمر پر، چمڑے کی بنی انتہائی سخت ساخت ہوتی ہے جسے ضرب اختر کہتے ہیں۔ اس ضرب اختر میں کئی پلیٹس ہوتے ہیں جو اسے آسانی سے حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اسے لچکدار بناتے ہیں۔ ان کے لمبے نوکیلے ناخن ہوتے ہیں جو زمین کھودنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہوتی ہیں جو کہ تیز دوڑنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ سب سے لمبی آرمیڈیلو 60 انچ اور سب سے چھوٹی 5 انچ کی ہوتی ہے۔ درمیانی سائز کی 30 انچ تک ہوتی ہے۔ ان کی خوراک میں چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، لاروے، سنڈیاں، چھوٹے جاندار مثلا چوہے وغیرہ شامل ہیں، لیکن زیادہ تر چیونٹیاں ہی کھاتی ہے۔ ان کا نام بھی اسی لیے چیونٹی خور، آنٹ ایٹر کہا جاتا ہے۔ یہ مردے نہیں کھاتے، سمجھے، بالکل بھی نہیں کھاتے۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ یہ قبر میں گھس کر مردے نہیں کھاتے۔ یہ 3 سے 9 ماہ کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں۔ نر مادہ ملاپ کرنے کے بعد اپنے اپنے راستے چل پڑتے ہیں، مطلب نر کا بچے پالنے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، مادہ جاننے اور اس کے بچے۔ اس کی حمل کا دورانیہ 60 سے 120 دن تک ہوتا ہے، جو کہ مختلف نسلوں میں مختلف ہے۔ یہ ایک وقت میں 3 سے 12 بچے دیتے ہیں۔ ان کی عمر کا دورانیہ 12 سال تک ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سخت جان ہوتے ہیں۔ ادویات کے اثرات کو چیک کرنے کے لیے انہیں لیبارٹریوں اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ان کی وجہ سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہ بیماریاں اس کو چھونے، ان کا گوشت کھانے اور دوسرے ذرائع سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ نمبر 4، بجو، گورپٹ، مردہ خور، بجر۔ یہ ایک ممالیہ جانور ہے، زمین کے نیچے بلوں میں رہتا ہے۔ پاکستانی، بھارت، افریقہ، یورپ، عرب، چین اور امریکہ کے جنگلوں، صحراؤں، پہاڑی علاقوں اور قبرستانوں میں پایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں بجو کی 11 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان کا وزن 9 کلو گرام سے 20 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ان کی عمر کا دورانیہ تقریباً 14 سال ہوتا ہے۔ ہر سال تقریباً 70,000 بجو روڈ ایکسیڈنٹس میں مارے جاتے ہیں۔ بجو ایک ایسا جانور ہے جو اپنے کھانے پینے کی چیزیں تازہ اور قابل استعمال رکھنے کی غرض سے بڑی مہارت سے گڑھا کھود کر اس میں چھپا دیتا ہے اور ضرورت کے وقت اسے استعمال کرتا ہے۔ بجو تقریباً سب کچھ، یعنی جنگلی پھل، پھول، مشروم اور بولے کھا لیتا ہے۔ بجو زمین کھود کر جڑیں اور کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ بعض اوقات چوہوں اور خرگوش تک کو بھی چٹ کر جاتا ہے۔ بجو بڑا سخت جان جانور ہے۔ اس کے پنجے اور دانت نوکیلے اور تیز دھار ہوتے ہیں۔ مٹی کو کھودنے اور لکڑی کو منٹوں میں کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بجو زمین میں 300 گز تک لمبی سرنگیں کھود ڈالتے ہیں اور ایک قبر سے سرنگ نکال کر دوسری قبروں تک آ جاتے ہیں۔ بجو گروہوں میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ بجو کا گھر بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے مدخل کے سامنے مٹی کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوتے ہیں جن میں سے پتھر وغیرہ نکال دیے گئے ہوں۔
بجو کے ایک وقت میں تقریباً 4 یا 5 بچے فروری میں پیدا ہوتے ہیں۔ بجو کی دم کے نیچے ایک غدود ہوتا ہے جسے وہ ایک بدبودار مائع خارج کرتا ہے اور اسے اپنے علاقے کی حدود ٹھہرانے کے لیے گھاس، پتھر یا باڑوں میں پھینک دیتا ہے۔ بجو عام طور پر شریف جانور ہے، اس کو پالتو بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کو زیادہ تنگ کیا جائے تو یہ انسانوں پر حملہ بھی کر دیتے ہیں اور ان کے حملے سے انسان ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ فلاں قبرستان میں مردہ کھانے والی بلا آئی ہوئی ہے، وہ یہی ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قبرستان میں سانپ اور کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن بجو ایسا جانور ہے جو قبرستان پر راج کرتا ہے۔ یہ مردہ خور جانور چوہے اور نیولے سے مشابہ ہوتا ہے جو تازہ میتوں کو سونگھ کر بہت جلد ان تک پہنچ جاتا ہے اور ان کا گوشت ہڈیوں تک کھا جاتا ہے۔ بجو قبرستان میں نئی میتوں کے انتظار میں پڑا رہتا ہے۔ جو ہی کوئی تازہ میت دفن کی جاتی ہے، ان کی حسیات انہیں مطلع کر دیتی ہے کہ ان کا شکار پہنچ گیا ہے۔ بجو کا شکار ان کے بال حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بال بہت نرم ہوتے ہیں جس سے شیونگ برش بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بالوں سے بنے ہوئے شیونگ برش بہت ہی مہنگے فروخت ہوتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں عام طور پر یہ رات کو باہر نکلتا ہے، یہ رات کو جاگتا اور دن کو اپنے گھر میں آرام کرتا ہے۔ پاکستان میں ایک معدوم جانور ہے اور کبھی کبھار ہی پہاڑوں، دریاؤں اور قبرستانوں کے ارد گرد پایا جاتا ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان میں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے اور یہ معدومی کے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ اس کی بڑی وجہ لوگوں میں ان سے متعلق آگاہی کا فقدان ہے۔ لوگ اسے کوئی بلائی سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہی مار ڈالتے ہیں۔ یہ ایک شریف جانور ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ برائے مہربانی اسے نہ مارا جائے۔ لوگوں تک اس کے متعلق معلومات پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ چاہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچا دیں۔ فرینڈز، یہ تھی میری آج کی انفارمیشن۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔